ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب دھوبی اپنی بیوی سونیا کے ساتھ رہتا تھا۔ دھوبی اور اس کی بیوی سونیا ہر روز نہر کے کنارے کپڑے دھونے جاتے تھے۔ دھوبی کو کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن سونیا نے کہا، کیا تم آسمان کے قریب سیر کرنا چاہتے ہو؟ دھوبی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے یا ہمارے پاس جہاز ہوتا، ہم دونوں آسمان کی سیر کرتے اور پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے۔ ایک دن جب سونیا دھوپ میں کپڑے سکھا رہی تھی تو اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ وہ دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک اڑتا ہوا گھوڑا زمین پہ اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پہ اترا تو اچانک غائب ہی ہو گیا۔ دھوبی کی بیوی سونیا دیکھ کر حیران ہوئی اور دھوبی کو کہا، میں نے ابھی ایک گھوڑا آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور جب وہ زمین پر اترا تو غائب ہی ہو گیا۔ دھوبی نے جواب دیا، یہ بس تمہارا وہم ہے، آسمان سے کیسے گھوڑا اترے گا اور پھر آتے ہی غائب کیوں ہوگا؟ سونیا نے کہا، میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ سامنے والے کھیت میں اترا اور غائب ہو گیا۔ دھوبی نے جواب دیا، اچھا اب چھوڑو تم اس گھوڑے کو، تم اپنا کام کرو، کپڑے لوگوں کو واپس بھی کرنے ہیں۔ شام کو وہ کپڑے دھو کر واپس چلے گئے۔ سونیا گھر میں بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی کہ کل جب وہ گھوڑا آئے گا تو وہ اپنے میاں کو ضرور دکھائے گی۔ اگلی صبح وہ دونوں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ سونیا کی نظر آسمان پر تھی کہ گھوڑا اسے کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی گھوڑا آسمان پر نظر آیا۔ سونیا نے جلدی سے کہا، وہ دیکھو سامنے، وہی گھوڑا ہے جو کل میں نے دیکھا، اڑ رہا ہے، یہ ابھی زمین پر آئے گا۔ دھوبی نے بھی اس دن دیکھا کہ گھوڑا آسمان سے سیدھا زمین پہ آیا اور کھیتوں میں جا کے غائب ہو گیا۔ دونوں نے 2-3 دن ہی دیکھا کہ گھوڑا آتا اور زمین میں جا کے غائب ہو جاتا۔ دھوبی نے کہا، کل وہ اس گھوڑے پر نظر رکھیں گے کہ گھوڑا زمین پر کیوں اترتا اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گھوڑا زمین پر اترا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ گھوڑا کھیت میں گھس گیا اور پھر پیٹ بھر کر گھاس کھانے لگا۔ جب گھوڑے کا پیٹ بھر گیا اور وہ اڑنے لگا تو دھوبی اور سونیا نے اس کی دم پکڑ لی اور وہ دونوں گھوڑے کے ساتھ اڑنے لگے۔ جب گھوڑا آسمان کی بلندیوں میں پہنچا تو دھوبی نے دیکھا ایک پہاڑ سونے اور ہیرے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ دھوبی اور اس کی بیوی سونیا دونوں ہیرے اور سونا دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ گھوڑا اسی پہاڑ پر جا کر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سونیا نے پریشان ہو کر کہا، ابھی تو رات ہو رہی ہے، ہم گھر کیسے واپس جائیں گے؟ دھوبی نے کہا، پریشان نہ ہو، صبح ہوتے ہی وہ گھوڑے کی دھوم پکڑیں گے اور وہ زمین پر اتر جائیں گے۔ صبح کو ان دونوں نے گھوڑے کی دھوم پکڑی اور زمین پر اتر گئے اور وہ واپس گھر کی طرف چل دیے۔ اس دن وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اگلے دن دھوبی شہر گیا۔ سارا سونا اور ہیرے اس نے ایک سیٹھ کو بیچ دیے۔ اس سے اس کو بہت پیسہ ملا۔ دھوبی بس اسی کام سے روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے نیا گھر بنایا اور ایک کار بھی خرید لی۔ سارا گاؤں حیران تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اچانک سے امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس دھوبی کے پاس آئے اور امیر ہونے کا راز پوچھا، لیکن دھوبی نے کچھ نہ بتایا۔ دھوبی کا ایک دوست جس کا نام روی تھا وہ بھی حیران تھا۔ روی نے گھر میں اپنی بیوی سے کہا، جب دھوبی گھر نہ ہو تو تم اس کی بیوی سونیا کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ یہ امیر کیسے ہوئے ہیں۔ روی کی بیوی سونیا کے گھر گئی اور اس نے کہا، بہن تم بہت خوبصورت ہو اور گھر سنبھالنا تو کوئی تم سے ہی پوچھے۔ جس دن سے تم دھوبی کی زندگی میں آئی ہو اسی دن سے تم لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہو۔ سونیا اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ بس اسی وقت روی کی بیوی کو اس نے سب بتا دیا کہ وہ امیر کیسے ہوئے۔ روی کی بیوی وہاں سے چلی گئی اور اس نے جا کے روی کو پوری کہانی بتائی کہ یہ لوگ کیسے امیر ہوئے ہیں۔
रवि ने पूरे गांव वालों को बता दिया। अगले दिन सब गांव वाले धोबी के घर पहुंच गए और उनमें से एक ने कहा, हमें वो घोड़ा और सोने के पहाड़ दिखाओ या फिर तुम इस गांव से निकल जाओ। गांव का कोई भी शख्स तुमसे बात नहीं करेगा और कोई भी तुमसे मेल जोल नहीं रखेगा। धोबी ये बातें सुनकर परेशान हुआ कि इन लोगों को घोड़े और सोने के पहाड़ के बारे में किसने बता दिया। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं रवि की बीवी ने सोनिया से पूछा होगा। वो घर अपनी बीवी के पास आया और गुस्से से बोला, तुमने रवि की बीवी को सोने के बारे में बताया होगा। अब गांव के लोग ये कह रहे हैं या तो सोना और वो घोड़ा दिखाओ या फिर तुम लोग इस गांव से निकलो। सोनिया रोने लगी कि मुझे तो याद ही नहीं कि किस वक्त उसने मुझसे ये पूछा और मैंने ये सब कुछ बता दिया। धोबी के दिल में लालच आई। धोबी ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं सिर्फ उस शख्स को अपने साथ ले जाऊंगा जो वापस आकर मुझे आधा सोना देगा। गांव वाले सब उसकी बात सुनकर मान गए। अगले दिन वो सब गांव वाले धोबी के साथ खेतों में चले गए। वो सब ताक में थे कि जैसे ही घोड़ा नीचे आएगा तो वो सब उसकी दोम पकड़कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। सब गांव वाले भागकर घोड़े की दोम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे था और यूं उसके पीछे एक लंबी लाइन में गांव वाले एक दूसरे को पकड़ते और घोड़े के साथ उड़ते जा रहे थे। सब गांव वाले बातें करने लगे कि वहाँ खजाना इतना होगा, हम सब वहाँ से ले आएंगे। एक आदमी ने कहा, खुद क्यों इतना सोच रहे हो? धोबी भाई पहले वहाँ भी गए थे, उसे सब सोना मालूम है, क्यों ना उसी से पूछ लो कि वहाँ कितना सोना है। एक आदमी ने फिर धोबी से पूछा, वहाँ कितना सोना है? धोबी दोनों हाथ फैलाते हुए कहने लगा, इतना ज्यादा। बस ये कहने की देर थी, उसने दोनों हाथ फैलाए और उसके हाथ से घोड़े की दुम छूट गई। वो सब के सब जमीन पर आ पड़े और घोड़ा आसमान की तरफ उड़ान भरने लगा। उसके बाद घोड़ा कभी वापस ना आया। गांव वालों को उनके लालच की सजा मिल गई और वो पछताते रहे कि काश उस वक्त हम धोबी से ना पूछते कि वहाँ कितना खजाना मौजूद है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके।